قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل عبادت امتی تلاوت القرآن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی افضل ترین عبادت تلاوت قرآن مجید ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں تلاوت قرآن مجید کے کچھ آداب بتائے ہیں، اور ان آداب کو پیش نظر رکھ کر ہی ہم کو اس کی برکتیں مل سکتی ہیں اور ہم اس ثواب سے مستفید ہو سکتے ہیں اگر ہم وہ آداب جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے قرآن مجید کی تلاوت کے مقرر فرمائے ہیں، اگر ہم ان آداب کو اپنائیں گے تو قرآن کی تلاوت سے اجر، ثواب اور برکتیں، سعادتیں حاصل کر سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو آداب اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے مقرر فرمائے ہیں، ان میں ایک ادب تلاوت قرآن مجید کو خوبصورت اور اچھے لب و لہجے میں پڑھنا ہے۔ اب سنیے حدیث مبارکہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے، حضور فرماتے ہیں ان ھذا القرآن نزل بحزن، بے شک یہ قرآن فکر آخرت کے لیے نازل ہوا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَأْبِكُوا، جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو فکر آخرت سے رویا کرو۔ إِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے والا منہ بنا لیا کرو۔ وَتَغَنَّوْا بِهِ فَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کو خوش الحانی سے پڑھو، جو قرآن پاک کو خوش الحانی سے نہیں پڑھے گا فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس دوسری حدیث مبارکہ کی آپ کو سمجھ آئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھو۔ جو قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ نہیں پڑھے گا، حضور فرماتے ہیں وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ حضور اس سے برات کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن مجید کو خوبصورت آواز اور عمدہ لہجے میں ہی تلاوت کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے خوبصورت آواز ایک زیور ہے۔ خوبصورت آواز کیا ہے؟ قرآن کا زیور ہے۔ اچھا، جس شخص کی آواز اچھی نہ ہو، وہ شخص بھی اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق عمدگی سے قرآن پڑھنے کی کوشش کرے، یعنی فطری آواز کو اچھا اور خوبصورت بنا کر تلاوت کرے جتنا وہ کر سکتا ہے۔ اگر اس کی آواز اچھی نہیں تو کوئی بات نہیں، وہ اپنے تئیں پوری کوشش کرے کہ میں نے اپنی فطری آواز کو خوبصورت بنانا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کو اچھی آواز میں پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اگر کسی شخص کی آواز اچھی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے جواب دیا یحسنہ مستطاع، کہ جہاں تک ممکن ہو وہ اپنی آواز کو اچھا بنائے، جتنی وہ کوشش کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، خوبصورت آواز سے قرآن مجید پڑھا جائے تو اس میں دلکشی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت آواز کے بارے میں ارشاد فرمایا، حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔
حضور فرماتے ہیں اپنی آوازوں سے قرآن مجید کو زینت دو، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا، کہ بے شک اچھی آواز قرآن مجید کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز دی تھی، بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید بہت خوبصورت آواز اور باوقار لہجے میں آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی طور پر انہیں بلا کر ان سے تلاوت سنا کرتے تھے حضرت علقمہ سے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کون سی ہستی ہیں؟ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائش کیا کرتے تھے، عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ یہ ان کی بات سنانے لگا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علقمہ کو بلا کے ان سے قرآن سنا کرتے تھے، اتنی خوبصورت ان کی آواز تھی۔ اللہ اکبر۔ جب ان سے تلاوت سنتے، حضرت علقمہ تلاوت سنا کے فارغ ہو جاتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے زدنا من ھذا فداک ابی و امی، علقمہ میری ماں اور میرا باپ تم پہ قربان ہو جائے، مجھے قرآن اور سناؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کا ذوق ہے، لیکن آج ہم قرآن سے بہت دور جا چکے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی سے سفارش کر کے قرآن نہیں سنا، فرمائش کر کے قرآن سنا ہے ہم نے کبھی؟ ہمارا جی چاہا ہو قاری صاحب بڑا جی چاہ رہا ہے قرآن تو سنائیں، اور جب وہ قرآن سنائیں تو ہم انہیں کہیں قاری صاحب مزہ آ گیا، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں، کیسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن سے پیچھے ہو چکے ہیں، ہمیں قرآن سننے کی لذت کی آشنائی نہیں۔ یہ صحابہ اکرام ہیں جو ایک دوسرے سے قرآن سنا کرتے تھے، ایک دوسرے سے قرآن سن کے پھر یہاں تک کہتے کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر جب یہ کہتے نا تو بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس انہیں یہ بھی کہتے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حسن صوت زینت القرآن۔ کہتے ہیں کہ حضرت جب تلاوت سنتے فارغ ہوتے انہیں کہتے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اور سنائیں، جب تلاوت سے فارغ ہو جاتے ساتھ یہ بھی کہتے حسن صوت زینت القرآن، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اچھی آواز قرآن پاک کی زینت ہے۔ اللہ اکبر۔ خوبصورت آواز کے ساتھ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھا کریں، تمام حروف کو ان کے صحیح مخارج سے ادا کیا کریں۔ ارشاد ربانی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، سورہ مزمل کے اندر، کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترتیل کے متعلق پوچھا گیا، یہ جو میں نے ابھی کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ ترتیل سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، آپ کہتے ہیں حروف کو ان کے صحیح مخرج سے ادا کرنا اور وقف کو جاننے کا نام ترتیل ہے۔ پتہ چلا کہ یہ جو قرآن مجید کا حکم ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس کے حروف کے جو اصل مخارج ہیں ان کے مطابق پڑھا جائے، اور جہاں جہاں وقف کرنا ہے بندے کو پتہ ہو کہ یہاں میں نے وقف کرنا ہے۔ یہ وضاحت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ اچھا آگے چلیں۔
قرآن پاک خوبصورت لہجے میں پڑھنا چاہیے، لیکن راگ کے ساتھ گا کر قرآن پاک پڑھنا منع ہے۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی ایسی سریں لگائی جاتی ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزیں، توجہ ہے آپ کی، 6 چیزیں واقعہ ہونے سے پہلے پہلے موت کی طرف سبقت کرو۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ امرۃ السفہاء، بے وقوفوں کی حکومت۔ نمبر 1، بے وقوفوں کی حکومت۔ وکثرۃ الشرط، پولیس کی کثرت۔ نمبر 2، پولیس کی کثرت۔ وبیع الحکم، انصاف کا بکنا۔ جب انصاف بکنے لگ جائے، پولیس کی کثرت ہو جائے، بے وقوف لوگ حکومت کرنے لگ جائیں۔ واستخفافا بالدم، اور قتل کو معمولی سمجھا جانے لگے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ قتل کو معمولی سمجھا جانے لگے۔ وقطیعۃ الرحم، اور قطع رحمی کی جائے۔ یہ 5 چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ بے وقوف لوگ حکومت کرنے لگ جائیں، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے، انصاف بکنے لگ جائے، قتل کو معمولی سمجھا جانے لگ جائے، اور قطع رحمی کی جائے۔ یہ 5 چیزیں۔ اور 6ٹھی چیز کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، اور ایک ایسی نسل پیدا ہوگی جو قرآن کو موسیقی بنا لے گی۔ يُقَدِّمُونَهُ يُغَنِّيهِمْ، وہ ایک ایسے آدمی کو امامت کے لیے آگے بڑھائیں گے جو گا کر قرآن پڑھے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیا جائے گا جو گا کر قرآن پڑھے گا۔ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فِقْهًا، اگرچہ فقہ کا علم اس کے پاس سب سے کم ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ کیا آج ہم نے معیار یہی نہیں رکھا ہوا کہ جو جتنا اچھا گا کر قرآن سنائے وہ اتنا اچھا قاری ہے؟ قرآن کو اس کے صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنا، قرآن مجید کو جو اس کی صحت لفظی ہے اس کے ساتھ ادا کرنا، اور جہاں وقف بنتا ہے اسے پتا ہو کہ وقف یہاں ہے۔ یہ ترتیل ہے۔ قرآن آپ کو اپنی اس ترتیل کا حکم دیتا ہے۔ قرآن آپ کو ترتیل کا حکم دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوبصورت آواز کے ساتھ ترتیل کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ قرآن کو گا کے اس طرح تلاوت کیا کرو، قرآن کو اس طرح سورے لگا لگا کے تلاوت کیا کرو۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا رویہ ٹھیک نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں نے اللہ کا قرآن آپ کے سامنے سنایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنائے ہیں۔ کوئی قصے کہانی میری عادت نہیں ہے کہ میں قصے کہانی آپ کو سناؤں۔ آپ کو اللہ کا قرآن اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا میں نے۔ حضور فرماتے ہیں 6 چیزیں واقعہ ہونے سے پہلے پہلے موت کی طرف سبقت کرو۔ جب بے وقوف لوگ حکومت کرنے لگ جائیں، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے، انصاف بکنا شروع ہو جائے، قتل کو معمولی سمجھا جانے لگے، اور قطع رحمی کی جائے، یعنی قطع رحمی کہ رشتہ اپنے خونی جو رشتے ہیں، محرم رشتے ہیں، ان کے ساتھ لا تعلقی کی جائے۔ 5 چیزیں تو یہ، اور 6ٹھی چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں تخصیص کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ ایک ایسی نسل پیدا ہوگی جو قرآن کو موسیقی بنا لے گی، اور ایک ایسے آدمی کو امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے گا جو گا کر قرآن پڑھے گا۔
وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فِقْهًا، اگرچہ فقہ کا علم اس کے پاس سب سے کم ہوگا۔ آج کل ہم تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے صحت لفظی کا خیال نہیں رکھتے، جلدی جلدی اور تیز تیز پڑھتے ہیں۔ ہم سب کی یہ روٹین ہے نا، یہی روٹین ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنانے کا مقصد آپ کے علم میں یہ باتیں لانا تاکہ میں بھی اس پہ عمل کروں اور آپ سب بھی کوشش کریں۔ یہ روٹین میں ایسے نہیں ہوتا کہ میں جمعہ پڑھانا ہے، میں نے 1 گھنٹہ وقت گزارنا ہے۔ ہرگز حضور کے ممبر شریف پہ بیٹھ کے میں خدا کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، ایسا ہرگز میری گفتگو کا مقصد نہیں کہ وقت گزارا جائے۔ جتنی گفتگو ہوتی ہے یہ میرے لیے بھی ہے، میرے خاندان والوں کے لیے بھی ہے، اور آپ سب کے لیے بھی ہے، تاکہ یہ حضور کے جو فرمودات ہیں ان سے ہم سبق لے کے اپنی زندگیوں میں لاگو کریں۔ فقط یہ مقصد ہے، کوئی قصے کہانی تو نہیں، حضور کے فرمان سنا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ اکبر۔ قرآن و سنت کا بھی یہی منشا ہے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کریں، تلاوت کیا کریں، ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت انداز سے اور درست ادائیگی کے ساتھ چند آیتیں پڑھنا، جلدی جلدی اور آداب قرآن کو ملحوظ رکھے بغیر قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ چند آیتیں پڑھ لو، نہ پورا سپارہ پڑھو، نہ 3 سپارے پڑھو، چند آیتیں پڑھو لیکن خوبصورت انداز میں ٹھہر ٹھہر کر۔ وہ چند آیتیں پڑھنا قرآن مجید کے پورے قرآن کی تلاوت جو آپ نے اس کے آداب کے بغیر پڑھا، وہ چند آیتیں اس سے بڑھ کر ہیں۔ کوشش کیجئے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم پورا قرآن ہی پڑھیں۔ اگر اچھی آواز میں درست ادائیگی کے ساتھ صحیح مخارج کے ساتھ ہم پورا قرآن پڑھ لیں تو سونے پہ سہاگا، لیکن چند آیتیں بھی اگر آپ پڑھ لیں تو جو آداب کے بغیر ہے اس سے یہ بہتر ہے۔